غزہ میں جاری فضائی اور زمینی حملوں میں درجنوں افراد ہلاک، 100 سے زیادہ زخمی۔ ابراہیم رئیسی سمیت شہریوں کی دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کے جنازوں میں شرکت۔ امریکہ میں بدعنوان غیر ملکی حکام کے خلاف کارروائی کے لیے نیا قانون نافذ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس کے زیر انتظام فلسطینی علاقے کی وزارت صحت نے کہا کہ میسور غزہ میں اسرائیلی بمباری میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ جنگ سے علاقائی کشیدگیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ یہ حملے ایسے میں ہوئے ہیں جب امریکی وزیر خارجہ مشرق وسطی کے دورے پر ہیں۔ اینٹونی بلنکن کا جنگ شروع ہونے کے بعد یہ خطے کا چوتھا دورہ ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ کی پٹی میں شہریوں کے گھروں پر جاری فضائی بمباری اور زمینی گولہ باری میں درجنوں افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ایران میں سوگوار داعش کی جانب سے کیے گئے 2 دھماکوں میں ہلاک ہونے والے 85 افراد کے جنازوں میں شریک ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی بھی جنازوں میں شرکت کے لیے کرمان شہر میں موجود ہیں، جہاں اسلامی انقلابی گارڈ کور کے مقتول جنرل قاسم سلیمانی کی 4تھی برسی کے موقع پر بدھ کے روز جمع ہونے والے اجتماع کو نشانہ بنایا گیا۔ متاثرین میں 44 خواتین اور بچے اور کم از کم 1 درجن افغان شہری شامل ہیں۔ حماس کے رہنما خالد مشعل نے کہا کہ اسرائیل بحران کو دوسرے ملکوں تک پھیلانا اور جارحیت کے دائرے کو بڑھانا چاہتا ہے۔ هذا العدو الصهيوني المجرم المتغطرس رغم ان کا یہ تبصرہ حماس کے نائب سربراہ سہیل العروری کی بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں ڈرون حملے میں ہلاکت کے 2 دن بعد سامنے آیا ہے۔ اسرائیل نے اس میں ملوث ہونے کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ یہ اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے لیے ایک پیغام بھی تھا کہ بیروت میں اس کے اہم گڑھ تک بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ مشعل 1997 میں اردن میں اسرائیلی موساد کے ایجنٹوں کی جانب سے قاتلانہ حملے میں بچ گئے تھے۔ صدر جو بائیڈن نے ایک ایسے قانون پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت امریکی کمپنیوں کے ساتھ لین دین میں رشوت ستانی کے مرتکب بیرونی حکومتوں کے اہلکاروں کے خلاف مجرمانہ الزامات عائد کیے جا سکیں گے۔ غیر ملکی بھتہ خوری کی روک تھام کے نام سے نافذ کیے گئے اس قانون کے مطابق امریکہ کے وفاقی استغاثہ کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ غیر ملکی حکومتوں کے ایسے حکام کے خلاف مجرمانہ الزامات عائد کر سکیں جو امریکی کمپنیوں سے رشوت طلب کرتے ہیں یا ان کی جانب سے دی گئی رشوت قبول کرتے ہیں۔ نیا قانون 50 برس قبل نافذ کیے گئے فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ کو زیادہ مؤثر بنائے گا۔ امریکی حکومت بیرون ملک بدعنوانی میں ملوث ہونے کی وجہ سے امریکی کمپنیوں کے خلاف الزامات باقاعدگی سے دائر کرتی ہے، لیکن اب تک ان کے پاس رشوت لینے یا دینے والے اہلکاروں کو سزا دینے کے محدود اختیارات تھے۔ انڈونیشیا میں 2 مسافر بردار ٹرینوں کے آپس میں ٹکرانے سے 4 افراد ہلاک اور کم از کم 22 زخمی ہو گئے۔ مغربی جاوا صوبے میں چاول کے کھیتوں سے گزرتے ہوئے دونوں ٹرینوں کی اگلی بوگیاں تباہ ہو گئیں جبکہ دیگر پٹریوں سے اتر گئیں۔ دونوں ریل گاڑیوں میں سوار تقریباً 500 مسافروں میں سے کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ ہلاک ہونے والے 4 افراد کا تعلق ٹرین کے عملے سے تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت ان غیر ملکیوں کو اپنے لیے اور اپنے خاندانوں کے لیے روسی شہریت حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے جو یوکرین میں روس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس کے لیے انہیں لازمی طور پر وہ دستاویزات دکھانا ہوں گی جس پر انہوں نے کم از کم 1 سال کے لیے فوجی کارروائی میں حصہ لینے کے لیے دستخط کیے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ڈھاکہ میں بیت المکرم قومی مسجد کے باہر حکومت مخالف نعرے لگانے پر کم از کم 3 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد کے باہر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ لوگوں کو حکومت مخالف اور ووٹنگ مخالف نعرے لگاتے ہوئے سنا گیا۔ بنگلہ دیش کی ایک سیاسی جماعت کے رکن مختار مولا نے لوگوں سے ملک کے اتوار کے انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے میڈیا کے ارکان سے کہا کہ کسی کو بھی پولنگ سینٹر نہیں جانا چاہیے، یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے۔ 172 ملین آبادی پر مشتمل بنگلہ دیش میں اتوار کو عام انتخابات میں ووٹ ڈالے جائیں گے جس میں وزیراعظم شیخ حسینہ مسلسل 4تھی مدت کے لیے حصہ لے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔